فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر کی جائے، تب یکم ذی قعدہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب کعبہ شریف کی تعمیر کب سے شروع ہوئی، ذرا میں اس کا پس منظر آپ کو عرض کر دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو جنت سے جب زمین پر پہنچے تو اس وقت آپ نے تنہائی محسوس کی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں جب جنت کے اندر تھا اس وقت فرشتوں کی تسبیح سنتا تھا، وہ تیرا ذکر کرتے تھے، تیری یاد کے اندر مگن رہتے تھے، لہذا آج میں زمین پر موجود ہوں مگر میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں۔ وہاں پر کعبہ بھی تھا جس کا طواف کیا جاتا تھا، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کا ایک کعبہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اسی کی سیدھ کے اندر اوپر آسمانوں سے اوپر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو فرشتے جو ہے وہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ کہا کہ مولا، میں وہاں پر فرشتوں کی تسبیح دیکھتا تھا مگر یہاں پر میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تم زمین پر بھی کعبہ جو ہے وہ تعمیر کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ وہاں پر آتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کرتے ہیں، اور رہنمائی کر کے اب وہاں پر پتھروں کے ساتھ کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا، جس کی بلندی 9 ہاتھ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر فرمایا اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اور رکن اسود سے لے کر رکن شامی تک جو دیوار ہے تھی وہ 33 ہاتھ تھی، اور رکن شامی سے رکن غربی تک جو دیوار ہے اس کی 22 ہاتھ تک آئی تھی، اور اسی طرح رکن غربی سے لے کر رکن یمانی تک 31 ہاتھ، اور رکن یمانی سے لے کر پھر رکن اسود تک 30 ہاتھ، گویا یہ مستطیل کی شکل کے اندر بن گیا۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شکل کے اندر کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا، اور اس کا طواف بھی کرتے رہے، اس کے سامنے نماز بھی پڑھتے رہے۔ پھر اسی طرح ہی کعبہ شریف جو ہے موجود رہا، اور جب طوفان نوح آیا، اس وقت طوفان نوح جب آیا تو اس وقت سارے لوگ تو غرق کر دیے گئے، مگر جو کعبہ تھا وہ پتھر کی شکل کے اندر، ایک ٹیلے کی شکل کے اندر وہاں پر موجود رہا۔ اب اس کے بعد کسی نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے پھر حکم فرمایا، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آ کر پھر آپ کو ان کو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر کی جائے۔ آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو جاتا ہے، اور وہ رہنمائی کے لیے وہاں پر اس زمین کو کھودنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، وہاں پر جو بنیادیں تھیں وہ نیچے سے نکلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو ہی دوبارہ جو ہے وہ اوپر کر دیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کعبہ شریف نئے سرے سے تعمیر نہیں فرمایا، بلکہ اسی کعبہ شریف کو دوبارہ بلندی کی شکل دی جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کیا، پھر اس کے بعد امالقہ اور جرہم قبیلے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبہ شریف کو پھر تعمیر کیا، پھر اس کے بعد قصی بن کلاب نے اس کو تعمیر کیا، پھر آقا کریم علیہ السلام کی جب عمر مبارک 25 برس کی ہوئی تو اس وقت کعبہ شریف کو پھر قریش نے تعمیر کیا، اور یہ اعلان کیا گیا، کہا مال کو اکٹھا کیا جائے اور کعبہ شریف کو پھر تعمیر کرنا ہے۔ لہذا اس وقت جو لوگ تھے وہ سود خور تھے، سود بہت زیادہ کھایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صرف حلال اور طیب کمائی جو ہے وہ جمع کی جائے، اس کے ساتھ کعبہ شریف کو تعمیر کیا جائے۔ اب ان کے پاس اتنا زیادہ مال تو جمع نہ ہوا، البتہ تھوڑا سا مال جمع ہوا، جس کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وہاں پر تعمیر تھی، جو بنیاد تھی، وہاں پر تو کعبہ شریف کو تعمیر نہ کیا، بلکہ بہت ساری جگہ کو چھوڑ دیا گیا جس کو آج حتیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب قریش نے اس کے اندر
آدھی جگہ پر کعبہ شریف کو تعمیر کیا اور بقیہ جو جگہ ان کے پاس پیسے اتنے زیادہ موجود نہ تھے اور وہاں پر اس جگہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا جس کو آج حتیم کا نام دیا جاتا ہے. پھر دروازوں کو وہاں پر پہلے ایک دروازہ تھا, پھر اس کے بعد جب قریش نے وہاں پر بنایا تو پھر 2 دروازے بنائے گئے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے مجھے کعبہ شریف کے ساتھ لے جا کر آپ نے دیوار کو ہلکا سا کھود کر دکھایا اور مجھے بنیاد ابراہیمی دکھائی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بنیاد ابراہیمی کو دیکھا جو اونٹ کی کوہان کی طرح وہاں پر پتھر جو ہے وہ موجود تھے. پھر اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 46 ہجری کے اندر پھر کعبہ شریف کو اسی تعمیر پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر پر اس کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا, اسی تعمیر پر ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کعبہ شریف کو پھر تعمیر کیا. پھر 74 ہجری کے اندر حجاج ابن یوسف نے کعبہ شریف کو پھر گرایا اور جس طرح قریش نے کعبہ شریف کو بنایا تھا اسی شکل کے اندر اسی طرح ہی پھر حجاج ابن یوسف نے کعبہ شریف کو پھر اسی طرح تعمیر کر دیا. پھر اس کے بعد 1040 ہجری کے اندر سلطان مراد ابن احمد خان قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا, اس نے پھر کعبہ شریف کو دوبارہ گرا کر حجاج ابن یوسف کی طرز پر پھر جو ہے وہ کعبہ شریف کو بنا دیا. پھر اس نے غلاف کعبہ کو بھی وہاں پر اہتمام کیا, غلاف کعبہ بہت اچھے انداز کے ساتھ بنوایا اور اس پر کلمہ شریف ہر طرف لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر اس بادشاہ کا جو ہے وہ نام لکھا گیا. پھر ہر سال مصر سے غلاف کعبہ جو ہے وہ بن کر آتا تھا, ہر سال مصر سے کعبہ شریف کا غلاف بن کر آتا تھا. پھر 1382 ہجری کے اندر غلاف کعبہ جو ہے وہ لاہور سے بن کر کعبہ شریف کے اندر پہنچا. لاہور سے 1382 ہجری کے اندر کعبہ شریف جو ہے وہ پھر بن کر وہاں پر پہنچا. اب 1040 ہجری سے لے کر 1440 سے اوپر ہجری جو ہے وہ گزر چکی ہیں, کم و بیش اب اسی شکل کے اندر ہی کعبہ شریف جو ہے وہ موجود ہے جو آج ہمارے سامنے مرجع گاہ خلائق بنا ہوا ہے. تو یہ پوری تاریخ ہے, پوری ہسٹری ہے, اس طرح کعبہ شریف کی تعمیر شروع ہوئی اور پھر کس نے گرایا, کیسے تعمیر ہوئی, کیسے اس کو مکہ مکرمہ کو آباد کیا گیا. یہ ساری تعمیر اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کے بندوں نے جو ہے وہ کی.